السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں غزل نمبر 4 کی طرف، اور غزل نمبر 4 میں شعر نمبر 1 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 1 کیا ہے؟ شعر نمبر 1 یہی ہے، اور اس غزل کو جو لکھا گیا ہے تو غزل لکھنے والی جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ادا جعفری ہے، اور ادا جعفری کا اصل نام کیا تھا؟ یعنی عزیز جہاں، اور تخلص ان کا کیا تھا؟ تخلص، یعنی یہ ادا تخلص کرتی تھی، اور قلمی نام بھی ادا جعفری ہے۔ بہرحال تو شعر نمبر 1 کیا ہے؟ شعر نمبر 1 یہی ہے کہ ہونٹوں پہ کھبی ان کے، ہونٹوں پہ کھبی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ ہونٹوں پہ کھبی یعنی کبھی میرے منہ پہ، ان کے یعنی ان کے میرا نام ہی آئے، یعنی میں اس کے منہ سے اپنا نام سننا چاہتی ہوں۔ یہ کون کہتی ہیں؟ ادا جعفری۔ آئے تو صحیح، لیکن آنا چاہیے، آئے تو صحیح مطلب آ جائے۔ برسر الزام، برسر کا مطلب کمر بستہ، تیار، الزام الزام لگانا۔ برسر الزام کے معنی یعنی کسی بات پر امادہ، کسی بات پر کمر بستہ۔ بہتان، الزام کے معنی بہتان، تہمت، تو برسر الزام ہی ہے، یعنی وہ نام لینا چاہیے، میں ان کے منہ سے نام سننا چاہتی ہوں، چاہے وہ مجھ پہ الزام ہی کیوں عائد نہ کر لے۔ یہ اس کا مفہوم دوبارہ سنیں، یعنی شاعرہ کہنا یہ چاہتی کہ میری خواہش ہے کہ میرے محبوب کے ہونٹوں پہ میرا نام آئے، چاہے وہ میری ذات پر کوئی تہمت ہی کیوں نہ لگائے۔ اس شعر میں شاعرہ ادا جعفری کہتی ہیں کہ میری خواہش ہے کہ محبوب کے ہونٹوں پر کبھی میرا نام آئے، یعنی وہ مجھے میرا نام لے کر پکارے، بے شک وہ مجھے نام سے مخاطب کر کے مجھ پر الزام ہی کیوں نہ لگائے، بس میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرے نام یا وہ میرے سامنے میرا نام لے۔ یعنی شاعرہ ادا جعفری اس طرح کیوں کہتی ہے، اس طرح کیوں کہتی ہیں؟ تو یہ اصل میں یعنی اگر عاشق ہے تو عاشق وہ یہ چاہتا ہے، اگر عاشق مرد ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ مجھے مخاطب کر دے اور میرا نام لے۔ اب اگر یہ شاعرہ ہے تو شاعرہ بھی یہی سوچ رہی ہے کہ میرا جو محبوب ہے یہ میرا محبوب میرا نام لے، چاہے مجھ پہ الزام ہی کیوں عائد نہ کرے۔ تو یہاں پہ یعنی اور عاشق کیا کرتے ہیں، مطلب یعنی عشقی مثلث، یعنی عاشق محبوب اور رقیب میں عاشق کا کردار ہمیشہ مظلوم کی طرح اور محبوب کا ظالم کا سا ہوتا ہے۔ یعنی جو شاعری ہے تو اردو شاعری میں ہمیشہ یعنی زیادہ تر جو شعراء ہوتے ہیں، عاشق مظلوم ہوتا ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے، اور محبوب جو ہوتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس طرح یعنی خیالات یعنی شاعرہ نے قلم بند کیے ہیں۔ عاشق اپنی تمام تر محبت، خلوص اور سچائی کے باوجود محبوب کے دل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ناکام رہتا ہے، مطلب وہ حد الوسع کوشش کرتا ہے، ہر عاشق حد الوسع یعنی جتنی اس کی استطاعت ہو استطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ عاشق کی کئی خواہشات محبوب سے وابستہ ہوتی ہیں، جن خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ ہمیشہ یعنی کوشش میں رہتا ہے کہ میری یہ خواہشات پوری ہو جائیں۔ جس طرح ایک شاعر کہ مقول شاعر، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی صحیح، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی صحیح۔ یعنی یہاں پر بھی شاعر اپنی دلی تمنا کا اظہار کر رہا ہے، اور اظہار کیا کر رہا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اس کے محبوب کے لبوں پر کبھی اس کا نام بھی آئے۔ نام آنے سے مراد یہ ہے کہ محبوب اس کا ذکر بھی کریں، چاہے وہ کوئی تہمت لگائے، چاہے کوئی الزام عائد کر لے، لیکن محبوب کے لبوں سے عاشق کا ذکر انہیں ہمیشہ عاشق کے لیے دلی سکون کا باعث ہوتا ہے۔ جیسا ایک شاعر بقول ایک شاعر، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کر بھی بے مزہ نہ ہوا۔
یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عاشق تہمت اور بہتان سن کر بھی خوش کیوں ہو رہا ہے؟ جس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہی ہے کہ محبوب جب عاشق کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ بہتان یا الزام کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، اس ذکر سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محبوب کے دل اور دماغ میں یعنی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عاشق کا کوئی تصور، کوئی بات، کوئی خیال، کوئی سوچ وہ موجود ہے، جبکہ کسی بھی قسم کا ذکر نہ کرنا عاشق کی اجنبیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اب ایک بندہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ محبوب کا ذکر بالکل نہیں کرتا، یعنی ایک محبوب ہے وہ عاشق کا ذکر بالکل نہیں کرتا۔ تو کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، جس طرح یعنی بہت سارے شعراء نے ایسے شعر لکھے ہوئے ہیں کہ میں جب نہیں ہوتا ہوں، عاشق کہتے ہیں کہ میں جب نہیں ہوتا ہوں محفل میں تو وہ میرا نام لے رہے ہوتے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو لیکن جب میں محفل میں آ جاتا ہوں تو وہاں پہ میرا نام جب وہ لے لیتا ہے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ویسی اس کا نام مطلب یہاں پہ آیا، ورنہ میں تو اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتا۔ بہرحال کبھی کبھار اس طرح شاعر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر ابھی کہہ رہی ہے کہ مجھ پہ الزام عائد کیوں نہ کر رہے؟ اگر وہ مجھ پہ الزام عائد کرے گا تو اس سے اجنبیت کا اظہار نہیں ہوگا، مطلب میں اس کے لیے اجنبی نہیں ہوں گا، مطلب میں اس کے لیے ناشنا نہیں ہوں گا۔ تو جب اظہار کرے گا تو اس اظہار سے ایک اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کم از کم وہ اظہار تو کر رہے، اور وہ مجھ پہ الزامات کیوں نہ لگائے لیکن کم از کم میرا نام تو لے رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے، یعنی اجنبیت سے بہتر عاشق کو یہی لگتا ہے کہ محبوب ذکر تو کرے، چاہے بے رخی کی صورت میں کیوں نہ ہو، چاہے بے رخی کی صورت میں کیوں نہ ہو، چاہے الزام کی صورت میں کیوں نہ ہو، الزام ہی کیوں نہ لگائے لیکن ذکر تو کر رہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو چاہتے ہیں، عاشق محبوب کو چاہتا ہے۔ اب اگر عاشق محبوب کو چاہ رہا ہے اور عاشق اس کے ساتھ محبت کر رہا ہے تو محبوب اس کا نام تو نہیں لے رہا ہوتا، لیکن اب عاشق یہ سوچ ہوتی ہے کہ محبوب جو میرا محبوب ہے یہ میرا نام لے، کسی نہ کسی جگہ تو اظہار کر لے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ مجھے چاہتا ہے، تاکہ اس کا ادراک ہو جائے مجھے کہ یہ میرے ساتھ محبت کر رہا ہے۔ چپ چپ اگر محبت کر رہا ہے لیکن کر تو رہا ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ شاعرہ بھی کہنا چاہ رہی ہے، اور کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ جس طرح آخری شعر اس کے ساتھ جو شعر مثال کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ یعنی قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں ہے تو عداوت ہی صحیح۔ یعنی کہنا یہ چاہتی ہیں، یا شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، یعنی ہم سے تعلق قطع مت کر لے، کاٹ مت لے، کچھ نہیں ہے، اور اگر تعلق میرا اور تمہارا کچھ نہیں رہا تو عداوت ہی صحیح، دشمنی ہی تو صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تعلق تو رہا ہوگا، کچھ نہ کچھ دونوں آپ کے ساتھ تم سامنا ہو رہا ہوگا۔ تو شاعرہ کا بھی یہی خیال ہے۔ بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر سے استفادہ کریں گے، اور اگر آپ کو شعر کی تشریح سے فائدہ ہو گیا تو آپ دوسرے لوگوں کو بھی آپ اس شعر کی تشریح یا ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی خصوص دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، تاکہ اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھے، اور اپنی رائے کا اظہار آپ کو ضرور دینا چاہیے۔ بہرحال تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔